وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام 532 نمبر درس ہے، 15 سے 19 نمبر تک درس ہے آج. اور آج کا موضوع، کیا ہم عملی طور پر شرک خفی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو خدا کا. اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا. جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کہو کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 15. لفظی ترجمہ: قل انی اخاف. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو جس سے عذاب ٹال دیا گیا اس دن، فقد رحمہ، تو اس پر اللہ نے رحم کر دیا. وذالک الفوز المبین، اور یہی بڑی کامیابی ہے. سامنے کرم، بہت اہم آیت ہے اور اس میں تھوڑا سا آپ اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور پھر عذاب علیم. ان اخافو، میں تو ڈرتا ہوں اگر میں رب کی نافرمانی کروں اپنے،
اس بڑے دن کے عذاب سے۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، دو گروہ ہیں۔ تھوڑا سا گروہ وہ ہے جو رب کی نافرمانی نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے رب کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی۔ دوسرے ایک بڑا کثیر تعداد جس میں ہم مسلمان شامل ہیں، وہ رب کی نافرمانی کی یا فرما برداری کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور عام طور پہ ہم اللہ کی نافرمانی پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اللہ۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس نے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری تو اسے اللہ کے عذاب کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اور یہ آیت تو دیکھیں بظاہر خطاب جو ہے پیغمبر کی، یعنی پیغمبر سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، تو پیغمبر کی کوئی روح رعایت نہیں ہے بالفرض محال۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر اللہ کی نافرمانی کرے، لیکن بالفرض محال یہ ایسے اسالیب جو ہیں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، دوسری جگہ ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی فرما برداری کیجئے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ دین ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا مضامین، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتے اس وقت تک جب تک آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو جائے، جب تک آپ اللہ کی بندگی کی ضرورت محسوس نہ کریں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، تب تک آپ کی سمجھ میں یہ قرآن کے مضامین جو ہیں یہ نہیں آ سکتے۔ یہ ایک نور ہے سامعین کرام، جس دل میں تاریکیاں ہیں تو اس میں نور نہیں سما سکتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، اگر اندھیروں سے آپ نے انکار کر دیا اور اللہ پر یقین کر لیا کہ اللہ ہی میری منزل ہے، تو اب آپ کا ساتھی اور مددگار اللہ تعالیٰ ہو جائے گا اور آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ لے جائے گا۔ یہ در حقیقت میں نے قرآن کی آیات سورہ بقرہ کا ترجمہ کیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں نمبر 1، اور اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ چلے اندھیروں کے باسی ہیں، یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انسان آیا ہے، انسان پیدا ہوا ہے اندھیرے میں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر روشنی بھجوائی ہے کہ یہ روشنی ہے، یہ قبول کر لو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نور اور واضح کتاب آ گئی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ من اتبع رضوانہ، کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ سلامتی کے راستے کی طرف۔ بہرحال دیکھیں آیات کو، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ہماری سمجھ میں یہ آیات نہیں آ سکتی۔ یہ ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے۔ نور، جب آپ اندھیرے سے انکار کریں گے تو تب آپ کو نور کی سمجھ آئے گی اور نور کی پھر ضرورت بھی محسوس ہوگی۔ ہم تو اپنے آپ کو روشنی والا سمجھتے ہیں، روشنی میں سمجھتے ہیں، روشن خیال لوگ ہیں بھیا، یہ روشن خیال لوگ ہیں جو اندھیروں کو چاہتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ روشن خیال لوگ ہیں، ہم سب۔ آپ دیکھ لیں قرآن کی آیات اور حضور کا طریقہ کار، یہ ہمیں نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ پسند آتا ہے، نہ ہم اس کو۔ وہ خاتون خانہ کو آپ دیکھ لیں جو قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تسبیحات پڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ،
یا اس کا میاں جو 5 وقت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے لیکن بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور باقی زندگی، تمام زندگی اللہ کی مرضی کی بجائے ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے صاحب اکرام، رب کی نافرمانی. یہ یعنی آج کا جو ہم نے آیت پڑھی ہے، ان عصیت ربی، اب اس میں کفر اسلام کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بس ایک روش کا تذکرہ ہے. یا تو آپ رب کے نافرمان ہیں یا فرما بردار ہیں، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں. یا تو آپ رب کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے یا آپ رب کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہوں گے، اور رب کے حکم کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہوگا. لیکن انجام آپ دیکھ لیں، ان عصیت ربی، اگر نافرمانی کی آپ نے اپنے رب کی تو آپ کو عذاب ملے گا، آپ عذاب میں ڈالے جائیں گے، دوزخ میں آپ جھونکے جائیں گے. بس یہ ایک بات یاد رکھیں، میرا تو کام پہنچانا ہے. باقی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من یصرف عنہ، وہ عذاب عظیم کتنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن جس کو اس آگ سے بچا لیا گیا. فمن، دوسری جگہ ہے، یہ اسی قبیل کی ایک آیت ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہاں بھی فوز المبین کا تذکرہ ہے نا، کہ اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. کامیابی کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں سامعین کرام، کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. ہم رب کی نافرمانی کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا شمار آج 2020، آج کا مسلمان اس گروہ میں شامل ہے جو رب کے نافرمان ہیں، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ آگ ہے. اب اس آگ سے اللہ تعالیٰ کس کو بچائے گا؟ جو آیت نمبر 16 ہم پڑھ رہے ہیں، وہ فرما بردار لوگوں کو بچائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اور جو اس دن بچا لیا گیا، اب جنت میں داخل کرنا یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، یا آگ سے بچنا بھی یہ اللہ کے فضل سے ہوگا. تو یعنی آگ میں تو ہم اپنے اعمال کی بنا جھونکے جائیں گے، لیکن جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا. تھوڑا سا یہ میں اس میں تبدیلی کر رہا ہوں اپنے جملے میں. آگ میں تو آپ جھونکے جائیں گے اپنے اعمال کی بنا، لیکن جنت میں داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہوگا. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رحم اگر چاہتے ہیں، اللہ کا رحم ان لوگوں پر ہوگا جو آج دنیا میں خود اپنے اوپر رحم کھا کے اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اس دن اللہ کا رحم کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس دن آپ پہ اللہ کا رحم ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی ہوگا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی آپ رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوں گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے. وذالک الفوز المبین، اور یہ بڑی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر کوئی آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی پہنچانا چاہے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اب اس آیت میں جو ہے سامعین کرام، آیت نمبر 17 میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم یعنی اللہ، یہ نقصان اور نفع کا مالک جو ہے ہم غیر اللہ کو سمجھتے ہیں. سمجھنے کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں، یہ کرپشن اور رشوت اور مال حرام، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیں فائدہ دے گا. حرام کی کمائی، رشوت، کرپشن، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بلکہ یقین ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا.
آج مسلمان قوم جو ہے اس کا یہ پورا یقین ہے کہ مال حرام، رشوت، کرپشن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، عام طور پہ دیکھیں یہ وبا پھیلی بھی ہے۔ میں آپ کو یہ باغبان جو ہیں یہ جب پھل بھرتے ہیں، پھل، تو اگر ان کی پھل میں غیر یعنی مختلف، ظاہر ہے کہ ایک مالٹا چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا، ایک آم چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا، کچھ الوچے چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے، کچھ صحت مند ہوں گے کچھ کمزور ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ یہ عام رویہ ہے کہ باغبان جب کریٹ بھرتا ہے تو اوپر وہ اچھی چیز لگاتا ہے، وہ پشتو میں کہتے ہیں دا سر کریٹ دے، وہ ایک کریٹ جو ہے وہ بہت اچھی بھرتا ہے، اس کی بنا باقی مال کو بیچتا ہے، باقی تمام کریٹوں میں وہ مال ڈالتا ہے جو اوپر سے کچھ نیچے سے کچھ۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع فرمایا نا سامنے کرام کہ جو مال بیچو اس کو دکھا کے بیچو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول گئے بازار میں اور ایک جگہ گندم بک رہی تھی، انہوں نے ہاتھ ڈالا گندم کے نیچے سے، اوپر کی گندم خشک تھی، نیچے سے تھوڑی گیلی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ نہیں، تمہیں دکھا کے بیچنا چاہیے، جو دکھا رہے ہو وہی چیز بیچو جو تم یعنی تمہارے پاس ہے، اور مال کے جو مال میں نقص اگر ہو تو بتا کر بیچنا چاہیے۔ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے عام آپ ریڈی والے، یہ میں اصل میں یہ اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ وبا پوری طرح پھیل چکی ہے، مال حرام کی یا ناجائز طور پہ کاروبار کی، ملازمت کی، یہ ساری وبا پھیل چکی ہے۔ صرف دفتروں میں بیٹھنے والے حرام خور نہیں ہیں، آپ کو ہر جگہ ایسے لوگ مل جائیں گے، اور یہ ایک وبا عام ہے، اور یہ اس لیے کہ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ ہی نقصان پہنچانے والی ذات ہے اور فائدہ دینے والی ذات ہے، اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ جس طرح ہماری اور باتوں پر یقین نہیں ہے، اس بات پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے کہ فائدہ اور نقصان صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم فائدے کی توقع بھی مٹیریل کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں تمام یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، اس میں کوئی خاص دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اس میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اپنے بندوں پر وہ غالب ہے، بندوں پر اس کا زور ہے، وہ غالب ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ قرآن تو ایک شیشہ ہے، اس میں آپ کو اپنی تصویر بتاتا ہے، لیکن اگر ہم مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، ہم جو بھی آیت کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو وہ ہماری شکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر ایک، آپ مجھے کوئی آیت ایسی بتا دیں جو قرآن کا بیان ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو درست کیا ہوا، کوئی ایک سنگل آیت بتا دیں، سنگل میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں بتا سکتے آپ۔ ہر حکم کی خلاف ورزی کے آپ مرتکب ہیں، اور آپ وہ بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہے آپ کو کہ رب کو آپ نے بھلا کے دنیا کی یاد سے اپنے سینے کو آباد کر لیا ہے۔ اب دنیا ہی آپ کا محبوب ہے، دنیا ہی آپ کا مقصود ہے، دنیا ہی آپ کو مطلوب ہے، تو اس صورت میں آپ کی اصلاح ناممکن تو نہیں ہے، مشکل آپ کو اس لیے مشکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ناممکن ہے صورتحال کی اصلاح جب تک آپ توبہ نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر لیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے کہ دیکھو قادر ذات میں ہوں، قاہر میں ہوں، غالب ہوں میں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ،
اب ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس آیت کی میں تفصیل کیا بیان کروں آپ کو، آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہر چیز کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مخلوق اس کی ہاتھ میں ہے۔ تو آپ مخلوق جس کے ہاتھ میں ہے اور نفع اور نقصان کا مالک حقیقی جو ہے، اس سے آپ اپنا رابطہ کیوں استوار نہیں کرتے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور اگر وہ عذاب فوراً تم میں نہیں دے رہا تو اس میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے، حالانکہ وہ جاننے والا ہے۔ جو کچھ تمہاری نیتیں ہیں، جو کچھ تمہارے ارادے ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، سب کے بارے میں وہ واقف ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ ان سے کہیے کہ کون سی گواہ کون ہے سب سے بڑا؟ قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ، شہیدٌ بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے مابین۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھ پر یہ قرآن اتارا گیا ہے، لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے اور جس کو یہ قرآن پہنچے۔ أَإِنَّکُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں، اے مشرکو جو تم شرک کر رہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تو دیکھیں، یہ پوری آیت کا آپ نے ترجمہ پڑھا، اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ شہادت، سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ ایُّ شیءٍ اکبر شہادہ، سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ گواہی کس چیز کی؟ یہ جو مضمون آ رہا ہے نا اسی آیت میں، آیت نمبر 19 میں، یہ اصل میں سارا مضمون چلا آ رہا ہے سورہ انعام کا، کہ ایک اللہ کو اپنا الہ واحد مان لو، باطل کے ساتھ اپنے یعنی توقعات منقطع کر دو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ فائدہ دینے والی ذات بھی وہی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، فائدہ دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں فائدہ ملے گا۔ اب یہ ہے نا کہ ساری یہ ہماری جو شرک کی ابتدا ہوتی ہے یا جو بنیاد ہے، وہ یعنی انسان حریص ہے اپنے فائدے کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ظاہر میں مٹیریل میں کچھ فائدہ ہے، یعنی میں فائدے میں رہوں گا اگر میں مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑ لوں گا، اگر میں سونے چاندی کو، دنیا کو، عہدے کو اور یہ وغیرہ وغیرہ، ان کو اگر ان کی طرف میں اپنا رخ پھیر لوں، ان کے لیے زندگی گزاروں تو مجھے فائدہ ملے گا۔ اب دیکھیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دکاندار ہیں مسلمان، نماز کا وقت آتا ہے ان کو نماز کے وقت کا احساس نہیں ہوتا، یعنی نماز کی ادائیگی وہ نہیں کرتے۔ نماز سے بے فکرے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے، بہت سے مل جائیں گے آپ کو، جو بھی ہے، لیکن کاروبار کے وقت ان کو اللہ بھول جاتا ہے اور وہ کاروبار جاری رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دکان بند کروں گا یا سلسلہ تھوڑا روکوں گا تو میرا کاروبار رک جائے گا، مجھے نقصان ہوگا۔ اب آپ نے ظاہر کو نقصان یا فائدے کا باعث سمجھ لیا کہ میں اگر نماز نہ پڑھوں، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو مجھے فائدہ ہوگا، نقصان سے بچ جاؤں گا، جو گاہک آئیں گے ان کو میں اٹینڈ کر لوں گا۔ تو یہ دیکھیں، ہماری ساری زندگی جو ہے اس میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ یہ اللہ کو، فقط اللہ کو بڑا کرے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرے،
اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے، اور یہ تب ہوگا جب اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی، جب اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ میں آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو یعنی بنیادی باتیں ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ کب ہوگا، کب ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور ہمارے دل جھک جائیں گے اللہ کی یاد میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، مومنوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں۔ تو اس جو آیت نمبر 19 ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے مضمون اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ؟ تو یہ گواہی دینے کے لیے عملی طور پہ دیکھیں، ہم بعض باتیں قولی طور پہ کرتے ہیں اور بعض باتیں عملی طور پہ کرتے ہیں۔ ظاہر میں تو ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات ہو رہا ہے، یہ ہم مسلمان مخاطب ہیں اس آیت میں۔ باطن یعنی ظاہری طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی ہے نفع دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات، سب کچھ اللہ ہی ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نہیں ہے، اور بھی ہستیاں ہیں، اور دیکھو یہ میں اگر رشوت نہ لوں، حرام نہ کھاؤں تو میرا گزارا مشکل ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو بنا لیا، کسی اور سے آپ نے توقعات مان لی، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، تم اگر گواہی دیتے ہو تو میں یعنی عملی طور پہ اگر تم اس بات کی گواہی دیتے بھی ہو، لیکن میں قولی اور عملی طور پہ اس گواہی کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ بات غلط ہے۔ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اے مشرکو جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ہے اور جن ہستیوں کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، بری بیزار۔ اب یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر نے تو شرک سے بیزاری اختیار کر لی اور ہم شرک پہ مائل ہیں، یہ بات ذرا سوچیں آپ، ورنہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں اور سمجھیں کہ ہم کس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ہم غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے نہ ہم جھکے ہیں اور نہ جھکنا چاہتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ یعنی اس کا ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو بھی بچا لیا گیا اس دن اس عذاب سے تو اس پر اللہ کا رحم ہوا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا اور خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ کہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا گواہ ہے۔ شہیدٌ بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ،
اور مجھ پہ یہ قرآن اتارا گیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے اور ان کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہیں؟ آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک اللہ ہے جو اکیلا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر خدا نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا، کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔